یہ کہانی میرے لڑکپن کی ہے۔ میرے والد صاحب آرمی میں تھے تو میری زندگی آرمی کیمپ میں گزری۔ جب میں 9th کلاس میں تھا ہمیں ایک نیا گھر ملا اور وہ گھر پہلی منزل پر تھا۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہی تھا، اس لیے والد صاحب کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹاتا۔ گھر کی شفٹنگ میں بھی میں نے ساتھ دیا، سارا سامان اوپر پہنچاتا رہا۔ جب میں نے پہلا بکسا اٹھایا اور سیڑھیوں پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک گھر تھا جو کہ ایک منزلہ عمارت تھی۔ اس کے صحن میں ایک نوجوان لڑکی اپنے بالوں سے پونی اتار رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت اور نفیس لگ رہی تھی۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا اور چونک گئی۔ میں بھی شرمیلا سا تھا، مجھے دیکھ کے فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ ایک پردہ دار فیملی سے تھی۔ جیسے ہی اس کے والد کو علم ہوا کہ سامنے والے گھر میں کچھ لوگ شفٹ ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً پردہ لگوا دیا۔ اگلے 1-2 ماہ تک وہ مجھے نظر نہ آئی۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں سوچتا رہا کہ شاید وہ اس گھر کی کوئی مہمان ہوگی، اس لیے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ پھر موسم بدلا اور سردی آ گئی۔ میں بھی میٹرک میں آ گیا تھا۔ ایک دن تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب میں نے اس کو صحن میں دھوپ میں بیٹھے دیکھا۔ وہ دھوپ سیک رہی تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اسی گھر کی بیٹی ہے۔ میری کلاس 2nd ٹائم ہوتی تھی اور میں اسکول 1 بجے جاتا تھا۔ صبح کے وقت امی مجھے سبزی لانے کے لیے بھیجتیں تو میں جیسے ہی گھر سے نکلتا میری نظر ان کے صحن میں پڑتی اور وہ مجھے دیکھ کر اندر بھاگ جاتی۔ مجھے عجیب لگنے لگا کہ میری وجہ سے اس کا سکون غارت ہو گیا ہے۔ پھر میں نے ایسا کرنا شروع کیا کہ جب گھر سے نکلنے لگتا اور وہ سامنے آتی تو اس سے پہلے کہ وہ بھاگے میں خود ہی دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ جاتا یا اکثر سیڑھیوں سے واپس ہو جاتا۔ 1 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر اس کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ میرا سکون اور آنے جانے کا سلسلہ بھی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ پھر اس نے بھاگنا اور چھپنا بند کر دیا۔ پھر میں آؤں یا جاؤں وہ وہیں بیٹھی دھوپ سیکتی رہتی، مگر میں نے کبھی اسے گھور کر نہیں دیکھا۔ میں اس کو یہی احساس دلواتا کہ تم مطمئن رہو اور خود کو محفوظ سمجھو۔ میری اس عادت کی وجہ سے اسے کب مجھ سے محبت ہو گئی اور وہ میرا انتظار کرنے لگی۔ مجھے کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ میں جب بھی سبزی لانے جاتا، اسکول کے لیے جاتا یا کسی بھی اور کام کے لیے آتا جاتا، وہ صحن میں بیٹھی میری راہ تک رہی ہوتی۔ اس کی نگاہیں ہمارے گھر پر ٹکی رہتی۔ میں شرم سے ایک پل سیڑھیوں پہ نہ رکتا۔ اس نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے کھانسنا، تالی بجانا شروع کر دیا تاکہ میں اس کی طرف دیکھوں، مگر مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں جب بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتا وہ ہمارے گھر کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہوتی۔ اس بات نے مجھ پر بھی بہت اثر ڈالا اور ایک دن جب اس کی اور میری امی دونوں بازار گئیں، میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور بہت اونچی آواز میں گانے سننے لگا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے اپنا پسندیدہ گانا کسی کے عشق میں خود کو مٹا لوں ہو نہیں سکتا لگا دیا اور ساتھ ہی اس کو مسکرا کر دیکھنے بھی لگا۔ یہ میری طرف سے پہلا رسپانس تھا اسے، اور اس پر اس کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ آج بھی یاد ہے مجھے۔ اس کا وہ خوشی اور شرمیلا سا چہرہ میری آنکھوں سے کبھی نہیں ہٹا۔ کچھ وقت کے بعد امی واپس آ گئیں۔ امی نے مجھے باہر سے کچھ لانے کو بھیجا۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا وہ اپنے دروازے سے باہر نکلی اور میرا نام لے کر آئی لو یو بول کر گھر چلی گئی۔ یہ الفاظ میں نے اپنے لیے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے منہ سے سنے تھے۔ مجھ پر ایسا اثر چھوڑ گئے کہ اس وقت میری جو حالت ہوئی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ گھر کے پاس ہی ایک گراؤنڈ تھا
میں وہاں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسکول گیا اور وہاں اپنے بیسٹ فرینڈ کو بتایا کہ مجھے لڑکی نے یہ الفاظ بولے۔ دوست بہت خوش ہوا اور مجھ سے ٹریٹ لی۔ اسکول سے واپسی کے بعد میں تقریباً 7 بجے گھر آ کر لیٹ گیا، لیکن رات 2 بجے تک مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں سوچتا رہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو میں اٹھ کر باہر دروازے پر آیا اور وہ بھی مجھے سیڑھیوں سے اترتا دیکھ رہی تھی اور فوراً سے اپنے گیٹ پر آئی۔ میں نے بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ اسے آئی لو یو ٹو بولا اور شرماتا ہوا فوراً باہر چلا گیا۔ میں بہت خوش تھا اور یہ الفاظ سننے کے بعد اس کی خوشی بھی عیاں تھی۔ میری بے چینی اس طرح بڑھتا ہی گیا۔ اب مجھے نہ تو پوری رات نیند آتی نہ ہی بھوک لگتی۔ میں اسکول بھی بہت لیٹ جانے لگا۔ روز نئے نئے گانے سنتا، جوانی کا نیا عشق جو سوار تھا سر پر، روزانہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا اور محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس ٹائم ہمارے پاس فون تو تھا نہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرتے، تو بس ایک دوسرے کو دیکھ کر اشاروں میں بات کر کے گزارا ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے مجھے گھر کی بیک سائڈ پر بلایا اور باتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ تم بہت کم نظر آتے ہو، میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو نا۔ میں نے بھی وعدہ کیا کہ اب تمہیں ضرور نظر آؤں گا۔ ہائے، وہ ملاقات ہماری پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ جس طرح سے ہم ایک دوسرے سے شرما رہے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں کے ذریعے ایک دوسرے کی اہمیت اور پیار جتا رہے تھے۔ اس کے بعد ہماری محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میرا کھانا پینا، نیند، اسکول چھوٹ گیا۔ میری حالت بہت عجیب ہو گئی۔ میری والدہ بہت پریشان تھیں کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے بٹھا کر پوچھ ہی لیا۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے ان کو بتا ہی دیا کہ مجھے پیار ہو گیا ہے۔ میری والدہ غصہ کرنے کی بجائے بہت سمجھداری کے ساتھ ہنستے ہوئے بولیں، اچھا تو پیار کا بخار چڑھا ہے میرے بیٹے کو۔ میں بھی کہوں کہ نہ نزلہ نہ بخار، آخر وجہ کیا ہے کہ جناب کی حالت خراب ہے؟ تو یہ وجہ تھی۔ اچھا بتاؤ کس سے محبت کر بیٹھا ہے میرا بچہ؟ میں نے بتایا، امی محلے کی نسرین ہے نا، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ میری امی نسرین کا نام سن کر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا تو میں بھی کہوں کہ وہ پورا دن کیوں لپسٹک لگائے اپنے صحن میں بیٹھی رہتی ہے؟ اچھا تو وہ تمہارے لیے بیٹھتی ہے، یعنی میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کے لیے لڑکیاں انتظار کرتی ہیں۔ یہ بات کر کے وہ اچانک سے سنجیدہ ہو گئیں اور مجھے سمجھاتے ہوئے بولیں، بیٹا وہ تم سے بہت بڑی ہے، اس بے وقوف کو تو کوئی عقل نہیں ہے، تو تم ہی عقل کرو، اس کی تو جلد شادی ہونے والی ہے اور ابھی تم بہت چھوٹے ہو بیٹا، ابھی تو تمہارا پڑھنے کا وقت ہے، دل لگا کر بہت پڑھو، پھر جب اچھی نوکری ملے گی اور سمجھدار ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ بہت اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کرواؤں گی اپنے بیٹے کی۔ ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے بیٹا اس سب کا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ اب میں باہر نہیں نکلوں گا اور اپنے کمرے میں رہوں گا، اسکول کے لیے بھی باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہم اس محلے میں صرف 1 سال کے لیے آئے تھے اور اب ہم نے 3 دن بعد یہ محلہ چھوڑ دینا تھا۔ میں نے امی سے وعدہ کر لیا کہ اب اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ بس پھر وہ 3 دن میں نے اور اس نے کیسے گزارے یہ صرف ہم جانتے ہیں۔ میں اس کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھتا، وہ بیچاری منتظر نظروں سے ہمارے گھر کی طرف دیکھتی رہتی۔ میں اس کی بے بسی دیکھ رہا ہوتا، سارا دن وہ صحن میں کھڑی ٹہلتی رہتی،
शिफ्टिंग का दिन आया। वालिद साहब ने मुझे बोला कि सामान रखवाओ। अम्मी ने मना कर दिया, नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये काम नहीं करेगा। जब हम घर से निकलने लगे तो मैं अपनी साइकिल लिए अम्मी के साथ घर से निकला। वो मुझे देखकर घर के गेट पर पहुंचे। मुझे अम्मी ने पीछे पलटकर नहीं देखने दिया। उसने मुझे जाता देखकर ताली बजाई, खांसती रही ताकि मैं पलटकर उसकी जानिब देखूं। मैंने अम्मी को बोला, अम्मी वो अब आवाजें दे रही है। अम्मी ने कहा, बेटा मुड़कर नहीं देखना बस। मैंने मुड़कर ना देखा और बस चल दिया। मुझे नहीं पता कि वो बेचारी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उस वक्त उसकी क्या हालत होगी। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब मैंने ठीक भी किया या नहीं। उसको इस तरह इग्नोर करके शायद अच्छा नहीं किया। वो मेरी बचपन की मोहब्बत थी। मैं उसे आज भी याद हूं या नहीं, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मुझे वो आज तक याद है और रहेगी, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। बहुत सालों बाद मेरी मुलाकात उसके भाई से हुई। मैंने घर के हाल अहवाल पूछे तो उसने बातों बातों में सब बताया कि बाजी की शादी हो गई है और उनके 3 बच्चे भी हैं। मुझे सुन के खुशी भी हुई और उदासी भी हुई। मैं आज खुद भी शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी